إلا الله لا إله إلا الله. وہ بندے تھے نا، وہ آپ کی صحبت کے لیے چنے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب بندے ہیں. اور اس کی دلیل جو ہے نا، ہم اہل سنت والجماعت نفرت کرتے ہیں ان کو برا کہنے سے یا ان کی غلطیوں کا ذکر کرنے سے، اس کا تذکرہ کرنے سے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب بھی ان کی کسی غلطی کا ذکر فرمایا ہے، اس کے ساتھ مغفرت اور عفو کا ذکر فرمایا ہے، معاف کرنے کا ذکر. کبھی خدا نے اپنے نبی کے کسی ساتھی کی ایسی غلطی کا ذکر قرآن میں نہیں کیا. اگر کیا تو لا کر مجھے دکھاؤ کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطی کو گرفت کیا ہے. غلطی کی ہے، انسان تھے، غلطی ہو گئی، غلطی کی ہے، غلطی کے ساتھ اللہ نے ان کی مغفرت کا ذکر کیا ہے. لہٰذا یہاں بھی جو ایک واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ نہیں ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ اصل میں پچھلی امتوں کے قوانین میں یہ بات شامل تھی کہ جب روزے کے ایام آ جائیں گے، جو بھی ایام ان کے لیے طے تھے روزوں کے، تو روزوں کے ایام میں کھانے پینے سے تو انسان جو ہے نا وہ ہمیشہ روکا نہیں جا سکتا. 30 دن یا 40 دن تک تو وہ تو مر جائے گا، لیکن 30-40 دن تک جو ہے وہ ان کے لیے یہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے اس کا استوار کرنا یہ بھی بند ہو جاتا تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سمجھا کہ ہمارے اوپر بھی جب روزے فرض ہوئے پچھلے لوگوں کی طرح تو ہمارے لیے قانون بھی وہی ہوں گے. تو چنانچہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے لیے اس کو بند کر لیا کہ بھئی ظاہر ہے اب ہم روزے کے ایام آ گئے ہیں. تو روزے کے ایام جب تک تو 3 تھے تو اس وقت تک تو آسانی تھی، لیکن جب روزہ پورے مہینے کا ہو گیا تو اب بعض لوگوں نے اس میں سے یہ ایک ہلکی سی شق نکالی اپنے لیے کہ بھئی اللہ کی طرف سے ابھی ہمارے لیے نازل تو نہیں ہوا نا، ہم تو اپنے طور پہ کر رہے ہیں. لہٰذا جب ضرورت ان کو زیادہ شدید ہو جاتی تھی تو وہ ملاقات کر لیتے تھے. تو اس پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اپنے ہی فیصلے کو جو درست تھا، درست سمجھتے ہوئے تم اس پر عمل کر رہے تھے، اپنی شدید نفسانی خواہش کے تحت اس فیصلے سے بھی انحراف کرنا ایک طرح کی خیانت ہے. جب آپ نے ایک چیز کو صحیح سمجھ لیا ہے، یہی دلیل ہے نا ہمارے یہاں فقہ کے اندر کہ مجتہد کے اوپر اپنے اجتہاد کی پیروی لازم ہے. کیوں؟ مجتہد نے اٹموسٹ اسٹرگل کر لی ہے اس بات کی کہ قرآن اور سنت، اللہ اور اللہ کے رسول کا اگر یہ ان کے سامنے معاملہ رکھا جاتا تو ان کا یہ نقطہ نظر ہوتا. اٹموسٹ اسٹرگل اس نے کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، صحابہ کے فیصلے یہ تھے، یہ واقعات پیش آئے ہیں، اگر یہ معاملہ ان کے سامنے آتا تو وہ یہ کرتے. اب جب اس نے یہ اجتہاد کر لیا اب وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتا. تو وہاں پر صحابہ کرام میں سے بعض سے یہ غلطی ہو رہی تھی کہ وہ پھر خیانت کر جاتے تھے. اللہ نے اس کو خیانت کہا، لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. پہلے تم نے اپنے اوپر جو نا سیلف بائنڈنگ ہے، تمہارا اپنا فیصلہ ہے کہ تم نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی 40 دن یا 30 دن ہمارے بھی جو ہے نا وہ اب میاں بیوی کے درمیان کوئی تعلق کے بغیر گزریں گے. جب نفس کی شدید خواہش ہو گئی تو وہ جا پڑے جا. تو اللہ نے فرمایا کہ عفا اللہ، اب اللہ نے تمہیں معاف کیا. پہلے پکڑا ہوا تھا، یہ تم کر رہے تھے اللہ نے اس پر تمہیں پکڑ لیا تھا، لیکن عفا اللہ نے اب تم کو معاف کر دیا. تو کوئی بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کوئی غلطی قرآن پاک میں ایسی بیان نہیں کی جس کے ساتھ مغفرت کا ذکر نہ کیا ہو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک گفتگو چل رہی تھی. اس گفتگو میں عبد الرحمن ابن عوف نے کسی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی غلطی کا ذکر کیا کہ تم نے تو یہ کیا تھا، یاد نہیں ہے؟ تو جب آدمی بات کرتا ہے تو کبھی تیز ہو جاتی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جواب دیا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو معافی مانگنی پڑ گئی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبد الرحمن کیا تم مجھے اس غلطی کا طعنہ دے رہے ہو جسے اللہ نے اپنی کتاب میں معاف کیا؟ انہوں نے کہا اعوذ باللہ من ذلک، میں معافی چاہتا ہوں. تو یہ تو میرے لیے مطلب ہے کہ بہت بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی.
تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کی محبوب ترین ہستیاں تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی ولی کسی بھی مقام ولایت پر چلا جائے، شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری جیسی ہستیاں بھی صحابہ میں سے کسی صحابی، کسی ادنیٰ ترین صحابی کے بھی درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کے لیے چنا تھا۔ یہ ایک ضمنی بات آ گئی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جو ہے نا، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے پوری مقدمہ نبوت کے عینی شاہد اگر کوئی ہے وہ صحابہ کرام ہیں، اور انہوں نے اپنے جان اور مال سے، اپنے خون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کے اوپر مہر لگائی ہے۔ تو کسی مائی کے لال کا کوئی بھی مقام ہو، وہ صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ وہ ذکر کر سکتا ہے کہ غلطی یہ ہوئی تھی، یہ بھی ساتھ بیان کرنا پڑے گا کہ اللہ نے یہ غلطی معاف کی۔ ظاہر قرآن میں اس کا ذکر ہے تو آپ تو نہیں جا سکتے اس سے، حدیث میں ذکر ہے آپ نہیں جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کا کوئی حق نہیں ہے کہ صحابہ کرام پر زبان تانے کی زبان دراز کرے، سمجھے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا عزت اور ناموس، اور آپ کے صحابہ کرام کی محبت اور جو ایک لگن ہے وہ اللہ نے نصیب فرمائے۔ اچھا، بات دوسری طرف نکل جائے گی تو پھر لمبی ہو جائے گی۔ رمضان کی بات چل رہی تھی، میں نے سوچا تھا کہ آج بات اپنی شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ استقبال رمضان ہے نا، تو اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے رمضان کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ رمضان آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا بڑی بے چینی سے استقبال فرماتے تھے اور انتظار فرماتے تھے۔ یہ جو حدیثیں ہیں نا جن کے اندر آپ کی دعائیں آئیں، ان میں یہ دعا بھی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تو اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ایک تو یہ دعا کرنی چاہیے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح پرجوش انداز میں انتظار فرما رہے تھے رمضان کا، اللہ ہمیں بھی رمضان کے ایسے ہی استقبال کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی بہت سخی تھے، کوئی مائی کا لال سخاوت میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جب رمضان آ جاتا تھا تو آپ کی جو سخاوت تھی وہ تیز چلتی ہوئی ہوا کی مانند ہو جاتی تھی، یعنی ہوا ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، اگر ہر وقت ہوا نہ چل رہی ہو تو ہم جی نہیں سکتے، لیکن جب ہوا تیز چلتی ہے تو ہر ایک کو چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے نا، جو اللہ کا حبیب ہے وہی سخی نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے، لیکن آپ کی سخاوت رمضان میں اتنی تیز ہو جاتی تھی کہ تیز چلتی ہوئی ہوا کی طرح وہ سخاوت محسوس ہوتی تھی۔ اور سخاوت کا مطلب یہی ہے کہ جو انسان کر سکتا ہے وہ تقسیم کرے، کیونکہ یہ مال جو ہے نا یہ انسان کے دین کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ مال جتنا جمع ہوتا چلا جاتا ہے نا انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ جب صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کی بکریاں زیادہ ہوئیں نا تو ان کو منع کیا گیا کہ آپ مزید گلے مت خریدیں، نہ پالیں۔ انہوں نے لیے، ان کو مدینے کی وادی چھوٹی پڑ گئی، مدینے سے باہر جانا پڑ گیا، تو وہ جو ہے نا مدینہ چھوڑنا پڑ گیا۔ یہ مال جو ہے یہ انسان کو اللہ سے دور بھی لے جاتا ہے، اللہ کے قریب بھی لے جاتا ہے جب انسان اس کو اللہ کے راستے میں خراج کرتا ہے، اور جب بڑھاتا جاتا ہے تو یہ مال انسان کو اللہ سے دور بھی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے مال کی فکر جو ہے نا یہ انسان کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ تو رمضان کی آمد میں سخاوت کو اپنے ذہن میں پہلے نمبر پہ رکھیں کہ جو ہم نے تقسیم کرنا ہے وہ ہمارا صرف زکوٰۃ نہیں،
زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، ٹھیک ہے رمضان میں زکوٰۃ دینے سے آپ کو 70 فرضوں کا ثواب مل جائے گا، لیکن صدقات ہیں، خیرات ہے، اور تحائف ہیں، اور لوگوں کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو افطاریاں بھیجنا ہے، ان کو سحری بھی بھیجیں اگر آپ بھیج سکتے ہیں تو۔ دیکھیں ہمارا جو کلچر تھا نا وہ یہ تھا، آج سے 100 برس بہت زیادہ ہو جائیں گے، میرا خیال ہے پاکستان بننے کے بعد بھی ہم میں سے جس نے آنکھ کھول کر تھوڑا سا وقت دیکھا ہے، ہمارا کلچر جو تھا وہ انتہائی ایک دوسرے کے ساتھ مواسات کا کلچر تھا، غم خواری کا کلچر تھا، اور ہمارے محلے کی جو ہمارے دوستوں کی والدائیں تھیں، ہماری جو مائیں تھیں، ان سب کو پتہ تھا کہ میرے بچے کے کس دوست کو کون سی چیز پسند ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں وہ چیز پکاتی تھی تو وہ اپنے اس بچے کے دوست کو بھی بھیجتی تھی، گھر بلا کر کھلاتی تھی۔ وہ وقت ابھی ہمارے ہم سے دور نہیں ہوا۔ تو یہ جو ہے نا اتنا زیادہ مادہ پرستی کا دور آ رہا ہے، اس کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے وہ کھانا کھلانا چھوڑ دیا، کھانا بھیجنا چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ جب تم شوربہ پکاؤ تو تھوڑا سا لمبا کر دو، یعنی اس میں پانی زیادہ کر دو، اور اپنی پڑوسن کو بھیجو۔ اب ہمارے گھروں سے ہمارے پڑوسیوں کو کوئی چیز جاتی نہیں، پورا پورا سال گزر جاتا ہے۔ میں اکثر اپنے گھر والوں پر یہ غصہ کرتا ہوں کہ بھائی جب چیز اچھی پکائی تھی تو تمہارے ساتھ جو ہے نا جو پڑوسی تھے ان کو کیوں نہیں بھیجا؟ چیز اچھی پکا کر خود ہی کھا گئے۔ اپنے کھائے ہوئے کا تو حساب دینا ہے، لیکن کھلائے ہوئے کا اجر لینا ہے۔ یہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات یاد آ گئی مجھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، ٹھیک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حاجت مند آئے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر عثمان کو اپنی حاجت بیان کرو۔ استادوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا آج سے کوئی 40 سال پہلے، یہ بڑا دل کے اوپر لکھا ہوا، تو وہ پڑھ رہے تھے، ہم سن رہے تھے۔ تو وہ آدمی آیا تو اس زمانے میں یہ دروازے نہیں ہوتے تھے، پردے لگے ہوتے تھے آخری دروازوں پر۔ تو دروازے کے قریب جب وہ پہنچا تو سیدنا عثمان غنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سے جو ان کی اہلیہ تھیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا موٹا تم نے اس کے اندر وہ بنا کے ڈالا ہے نا جو بتی جو ہوتی ہے چراغ کی، کہ یہ تو جو ہے نا آدھی رات تک سارا تیل پی جائے گی، اتنی تم نے موٹی بتی ڈال دی اس کے اندر۔ اس نے کہا باہر ہے تو بہت بخیل آدمی ہے جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیج دیا، تو اپنی بیوی کو چراغ کی بتی کے موٹے اور پتلے ہونے کی جو آدمی تعلیم دے رہا ہے وہ مجھے پیسے کیا دے گا؟ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک گیا، کبھی اس کے دل میں یہ بات آئے کہ یار مجھے تو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، اور کبھی وہ کہے یار اس آدمی سے میں کیا مانگوں، میرا منہ خالی چلا جائے گا۔ تو دروازے تو تھے نہیں، پردے ہی تھے، اس کی موجودگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے محسوس کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں۔ تو پھر وہ تشریف لائے، پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاجت لے کر گیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے فرمایا بالکل پوری ہو جائے گی۔ تو وہ گئے، تو جا کر جو ہے نا وہ جتنے پیسے کہے تھے اللہ کے حبیب نے وہ سارے ان کو لا کے دے دیے، نہ یہ پوچھا کہ کب دو گے، نہ یہ پوچھا کہ دو گے کہ نہیں دو گے، بس دے دیے۔ تو وہ پیسے دیکھے، کبھی ان کو دیکھے، پھر واپس جانے لگا، پھر مڑ کے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ کم ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور حاجت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے کیوں دیکھ رہے ہو بار بار، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ ہاں آپ جو ہے نا ابھی اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے نا اس بات پر، ابھی آپ اس کو تعلیم دے رہے تھے اللہ کے رسول کی بیٹی کو کہ بھئی تم نے اس میں اتنی موٹی بتی ڈال دی ہے جی، تو یہ تو آدھی رات تک سارا چراغ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، تیل ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کو اللہ کے رسول نے کہا اتنے پیسے دے دو اس آدمی کو، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں، آپ نے دے دیے۔ فرمایا بھائی یہ وہ ہے کہ جس کا اجر مجھے اللہ سے لینا ہے، اور وہ ہے جس کا حساب مجھے اللہ کو دینا ہے، یہ دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔
تو صحابہ کرام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ایسا سیقل کر دیا تھا، ایسا چمکا دیا تھا، ایسا جو ہے نا وہ ایسا ہیرا بنا دیا تھا، اور ان کے کنسیپٹس اتنے کلیئر تھے کہ جب تک کہ کنسیپٹس اتنے کلیئر نہ ہو انسان کا دین پر چلنا بھی مشکل ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ سخاوت مال کا خرچ کرنا، اللہ دینے سے اور دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قال، اللہ کہہ رہا ہے یا ابن آدم انفق انفق علیک، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو مال خرچ تو کر، میں تیرے اوپر مال خرچ کروں۔ تو مال خرچ ہی نہیں کر رہا، میں تیرے اوپر مال خرچ کیوں کروں؟ مال خرچ کر، میں تیرے اوپر مال خرچ کروں گا۔ بخل سے بچنا ہے، بخیل اللہ کا دوست نہیں ہے، بخیل اللہ کو برا لگتا ہے، سخی اللہ کا دوست ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ گناہگار ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کی مخلوق پر خرچ ہی نہیں کرتا۔ پورے دین کی تعلیم دو باتیں نا، التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھنا، الشفقت علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت اور مہربانی، یہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اللہ کا حق اللہ کو ادا کرنا، اللہ کے بندوں کا حق اللہ کے بندوں کو ادا کرنا۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، بندگی رب اور ہمدردی خلق، ان دو چیزوں کے بغیر کوئی دین نہیں ہے۔ آدھا دین ہے اس کا جو بندگی رب کرتا ہے، ہمدردی خلق نہیں کرتا، اور آدھا دین ہے اس کا کہ جو ہمدردی خلق کرتا ہے، خدمت خلق کے کام کرتا ہے، بندگی رب نہیں کرتا۔ بندگی رب اور ہمدردی خلق یہی سارا دین ہے، اس کے اوپر دین کے سارے احکام کا انحصار ہے۔ تو میرے بھائی، پہلی چیز جو ہے نا جس کی میں آپ سے تلقین کرتا ہوں، اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ مال کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ رمضان آ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کی دن اور رات جو ہے نا ان کو ضائع کرنے کا شیطان کے پاس ایک پروگرام ہے۔ شیطان بڑے بڑے قید ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے اپنے ساتھ کا جو شیطان ہے یہ نہیں قید ہوتا، یہ جو ہے نا یہ تو اس کی موت کے ساتھ ہی آزاد ہوگا، یہ تو اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اس نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے، رمضان میں 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے کو بندے کو سلا دے، 16 گھنٹے سلا دے، 16 نہیں سلا سکتا تو 12 تو سلا ہی دے، آدھا دن سوتے میں آدھا دن جاگتے میں گزرے۔ یہ جو ہے یہ بہت بڑا خطرناک کام ہے۔ رمضان کو میرے بھائیوں سو کر نہیں گزارنا ہے، رمضان کو سو کر نہیں گزارنا ہے۔ رمضان اگر سو کر گزرا نا نقصان ہو جائے گا، آ کر چلا جائے گا، اور جو کچھ پا سکتے ہیں وہ ہم نہیں پا سکیں گے۔ تو رمضان کو جاگ کر گزارنا ہے۔ رمضان کے لیے اچھا آدمی جو ہے نا کامیاب کب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی چیزوں کو منظم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس ٹائم ٹیبل پر عمل بھی کرتا ہے۔ 4 سے 6 گھنٹے انسانی زندگی کے لیے سونا بہت ہے۔ 4 گھنٹے بہت کم لگتے ہیں تو 6 گھنٹے آخری حد ہے، 6 گھنٹہ۔ رات کو آپ آج کل جو رمضان آئے گا نا مارچ میں آئے گا، اپریل میں ختم ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو رات کو آپ واپس آ جائیں گے 10 ساڑھے 10 بجے تک، 10:30 تک آ جائیں گے، اس سے زیادہ دور جائیں گے۔ 10:30 سے لے کر 11 بجے تک، 11 تک لازماً سو جائیں، 11 سے لے کے اور آپ جو ہے نا وہ 4 بجے بھی اٹھیں گے نا تو سحری کھا لیں گے اطمینان سے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ نہ کریں اپنی نیند کو، میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں۔ اور دن میں آپ 1 گھنٹہ رکھیں اپنے لیے سونے کے لیے، 6 گھنٹے پورے کرنے کے، اس سے زیادہ نہ کریں، ورنہ آپ کا رمضان آپ کو، یعنی انسان جب کسی ٹریننگ کے اوپر جاتا ہے تو بعض اوقات ٹریننگ میں اس کو جو ہے نا وہ 2 گھنٹے سونے کو ملتے ہیں۔ بعض اوقات کورسز ایسے ہوتے ہیں، اتنے طویل ہوتے ہیں کہ آدمی پوری رات جاگتا ہے، 2 3 دن میں صرف 2 دفعہ 3 دفعہ جو ہے نا گھنٹے بھر کی نیند آنکھ جھپکتا ہے، پھر اب وہ وقت آ رہا ہے
اس کو ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسری میری جو ہے نا آپ کے لیے نصیحت یہ ہے، اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نظام کو منظم نہیں کریں گے، نصاب، تو پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ شیطان جب دیکھتا ہے کہ بڑے کام سے میں اس کو جو ہے نا وہ کیسے ہٹاؤں، تو شیطان پھر چھوٹے کام میں لگا دیتا ہے۔ آپ نیکی کے ہی کام میں ہوتے ہیں، لیکن اصل جو کام تھا نا اس سے ہٹا کے کسی دوسرے کام میں لگا دیتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ شیطان نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے نا کہ میں اس کے سامنے سے آؤں گا، پھر میں اس کے پیچھے سے آؤں گا۔ سامنے سے کون آتا ہے؟ جو روکتا ہے راستہ، آگے نہیں جانے دیتا۔ تو پہلے کی کوشش تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ دین کے راستے پر آپ نہ آئیں، سامنے سے روک رہا ہے، آپ آ ہی گئے، آپ نے اس کو مغلوب کر دیا اور آپ اس کو کچل کے آپ دین کے راستے پر ہی آ گئے۔ اب اس نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا، جب آپ دین کے راستے کے اوپر آئے تو پیچھے سے گھر سے اطلاع آ گئی۔ مثلا مجھے اس کا 1-2 دفعہ ذاتی تجربہ ہوا، یعنی میں نے اس کو کیسے سمجھا، جس دن میں نے مشکات شریف کی پہلی حدیث پڑھائی تھی نا، پہلا سبق تھا ہمارا، یہ میرا بچہ 2 سال کا تھا اس وقت، تو وہ مدرسے میں جس دن کتاب شروع ہوئی مشکات شریف، اس دن یہ گر گیا، ادھر میں درس شروع، اس دن یہ سیڑھیوں سے کودا، یہ گر گیا، اس کی چین پھٹ گئی اور اس کے خون نکلا اور بہت شور مچا گھر کے اندر، اور مجھے فون آنے شروع ہو گئے دنن۔ تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ بڑے مشکل سے ہم لوگ اس مرحلے تک پہنچے تھے کہ مشکات شریف شروع کریں کہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت لمبی کتاب ہے، تقریباً 6500 حدیثیں اس میں، 6500 کے قریب، تو بہت طویل عرصہ لگے گا، کریں کہ نہ کریں۔ تو ہم نے شروع کر دیا، تو انہوں نے پیچھے سے جو ہے نا کال کر لی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ پیچھے سے اس طرح کے واقعات آپ کو کھینچنے کے ہوتے رہیں گے، واپس آ جاؤ، کسی طریقے سے اس کام سے واپس آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا۔ دائیں طرف کیا چیز ہے؟ دائیں طرف دین ہے، بائیں طرف دنیا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اگر دنیا جو ہے نا اس سے میں نہ کھینچ سکا اس کو، تو پھر میں اس کو دین کے حوالے سے ایسے دھوکے میں ڈالوں گا کہ یہ جہاد چھوڑ کر تو کسی غار کے اندر چلا جائے گا، نروان کی تلاش میں، جیسے وہ گئے بدھ بھکشو جاتے ہیں نا، وہاں لے جائے گا، یعنی اس کے پاس اپنے داؤ ہے کھیلنے کے لیے۔ تو اس رمضان میں آپ کے خلاف سب سے سخت تیر جو استعمال کرنے والا ہے، سب سے سخت تیر، وہ یہ ہے کہ آپ کے فرصت کے جو اوقات ہیں وہ یا سونے میں گزر جائے، یا کوئی بہت ہی بہادر آدمی ہے تو وہ جاگنے پر ہی تلا ہوا ہے، تو اس کے لیے موبائل ہے، موبائل ہے، پھر اس کے لیے کارروائی اس کو شیطان نے تیار رکھی، بند کر دیں اس کو۔ میں پچھلے رمضان میں موبائل بند کیا، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ میرا کوئی دوست مرا، نہ کوئی میرا جو ہے نا وہ رشتہ دار جو ہے فوت ہوا، مجھے کچھ پتہ نہیں دنیا میں کیا ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دنیا ویسے ہی رہتی ہے، جب آپ رمضان کے بعد آئیں گے نا دنیا ویسے ہی ہوگی، پریشان نہ ہو، موبائل بند کر دیں، بہت انتہائی ایکسٹریم الٹرا ضروریات کے تحت کھولیں، ورنہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 باتیں جو ہے نا میری آپ کی، یعنی اس کے رمضان کی حفاظت کے لیے ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے۔ سخاوت حد سے زیادہ کرنی ہے، اپنی اوقات جو ہے نا اس حد تک نہیں کرنی کہ ایک آدمی جو ہے نا پھر آپ دوسروں کے محتاج ہو جائیں، لیکن جس حد تک کر سکتے ہیں اس حد تک کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات جو ہے وہی ہے کہ وقت کو ضائع ہونے سے، سونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تیسری بات یہ کہ موبائل سے جو ہے نا جس حد تک ہو سکتا ہے یعنی انتہائی درجے کی پرہیز کرنا ہے۔ اب نصاب کیسے بنانا ہے رمضان کا، وہ بھی سوچ لیں، ابھی سے سوچ لیں۔ مثلا بہت سے لوگ ہیں، میں نے ایک دفعہ اپنے لیے نصاب بنایا، ایسے بنایا کہ رات جو ہے نا وہ سونے کے لیے 4 گھنٹے رکھے، ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ تھوڑا سا جو قرآن شریف تھوڑا بہت یاد تھا اس کو جو ہے نوافل میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا وہ اشراق تک
ایک پارہ بھی ہو جاتا ہے، اطمینان سے ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ 3 تسبیحات، تیسرے کلمے کی، درود شریف کی اور استغفار کی، وہ ابھی ہم نے کی تھی نا، یہ لازماً کریں۔ اگر کسی نے فیکٹری جانا ہے، کسی نے کسی جگہ پر جانا ہے، ایسی جگہوں کے اوپر، تو وہ فیکٹری کے اور باقی جو اوقات ہیں ان کو نکال کر اپنے لیے ایک سلاٹ دیکھ لے جہاں پر وہ جگہ خالی ہوتی ہو نا، وہاں پر یہ لازماً رکھ لے، یعنی 1 سپارہ اور 3 تسبیحات۔ یہ 1 سپارہ روز کی تلاوت اور 3 تسبیحات، اس سے کم پر نہ جائیں ہرگز، ٹھیک ہے نا، اور اس کو لازماً اپنے لیے بنائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک خاص چیز ہے جو بہت آسانی سے ملتی ہے۔ اب ہمارے یہاں جو ہے نا اس چیز کی اہمیت کا احساس سوائے تبلیغ والوں کے کسی کو ہوتا نہیں، اللہ ماشاءاللہ، اور وہ ہے نماز کا تکبیر اولیٰ سے اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرمائے گا۔ ایک پروانہ جو ہے، ایک سرٹیفکیٹ، پروانہ مین سرٹیفکیٹ، سند، ایک پر لکھا ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے میرا منافق نہیں ہے، نفاق سے اس کو فارغ کر دیا، اور دوسرا جو ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اس کو میں نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ 40 دن لگا لے لگاتار، ابھی آج سے شروع کر دے بے شک اس کی فکر کہ بھئی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، جب جماعت کھڑی ہو آپ وہاں موجود ہوں تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ کو نماز مل جائے گی۔ تو جب امام تکبیر اولیٰ کہے اس کا قرات شروع کرنے سے پہلے آپ شامل ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے یہ 2 پروانے بہت بڑے عظیم پروانے ہیں، معمولی نہیں ہیں۔ کیا کہ ایک میرا بندہ منافق نہیں ہے، دوسرا یہ کہ میں نے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ تو یہ ایک 40 دن کا چلہ ہے، یہ 40 دن لگاتار 5 وقت نماز اگر کوئی آدمی ایسے پڑھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ دوسرے اس میں ایک چھوٹا بھی ہے، یعنی بعض لوگوں کے لیے 5 وقت کی مشکل ہوتی ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پکڑنا، لوگ مختلف گوناگوں حالات میں ہیں، جماعت میں بھی بعض اوقات نہیں پہنچ سکتے، تو اس کے لیے ایک ہے کہ عشاء کی نماز جو آدمی لگاتار 40 دن تک پڑھے گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو ایک پروانہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، دونوں میں سے ایک پروانہ اس کو مل جائے گا، وہ ہے کہ یہ منافق نہیں، مومن ہے، میرا بندہ یہ مومن ہے۔ تو یہ آپ کو جو ہے نا اللہ سے یہ سرٹیفکیٹ چاہیے کہ نہیں؟ ظاہر ہے چاہیے ہے۔ تو یہ بہت آسانی سے ملتا ہے اگر نا کسی مہینے کے اندر، تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، باقی مہینوں میں اس کو حاصل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا اہتمام فرما لیں، جتنا زیادہ اس کا اہتمام فرمائیں گے اتنا اچھا ہے۔ ابھی میرے پیارے دوست جناب جھنگ کے ہمارے ایک مرحوم دوست کا ذکر فرما رہے تھے، مختار حسین فاروقی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ہمارے بہت ہی پیارے دوستوں میں سے تھے۔ ان کی ایک بات بڑا عرصہ ہوا میں نے اس کے اوپر کوشش کی کہ عمل درآمد کروں۔ کہتے ہیں رمضان میں اپنا ایک جائزہ لیتا ہوں، کیا رمضان میں ایک جائزہ لیتا ہوں، اور وہ جائزہ میں یہ لیتا ہوں کہ میری زندگی میں جو پرسنل لائف کی جو سنتیں ہیں ان میں سے کون سی سنت موجود نہیں ہے، کوئی ایک سنت میں اس رمضان کے اندر پکا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں مجھ سے مسواک نہیں ہوتی تھی، یہ مسواک کی سنت میں نے رمضان میں پختہ کی، تو میں اپنے اس بھائی کے صدقہ جاریہ کے لیے یہ آپ کو کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری باتوں کو بھی اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ ان کی ایک یعنی اچھی خصلت ہے، اس کو اختیار کریں کہ رمضان میں جائزہ لیں۔ پرسنل لائف میں ہماری بہت سی چیزیں جو سنت کی ہیں وہ نکل گئی ہیں۔ ایک دن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا جو ہے نا وہ کتابچہ پڑھ رہا تھا، جس میں کہ پرسنل لائف کی سنتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ اپنے ناخن آپ ناخن تراشتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قینچی آپ کی اپنی ذاتی
آپ کے پاس تھی، جس سے آپ اپنی داڑھی کے بڑے ہوئے جو آؤٹ آف آرڈر ہو جاتے ہیں بال، وہ کتر لیتے تھے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھپچی کہتے ہیں، یعنی ایک لکڑی کو، جس سے کہ آپ اپنے چھوٹے موٹے کام کرتے تھے، کبھی اس کو آپ اپنے کسی جگہ کو سر وغیرہ میں کھجلانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اور کبھی جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنگھی بھی تھی، تیل آپ سر میں لگایا کرتے تھے، سرما آپ اپنی آنکھوں میں لگایا کرتے تھے، مسواک آپ دن میں 7 مرتبہ فرماتے تھے، ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے، ایک دفعہ تہجد میں، اور 5 نمازوں کے ساتھ، تو 7 مرتبہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ تو یہ جو پرسنل لائف کی سنتیں ہیں، ان کے اوپر ہم نظر کریں کہ ہماری زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کون سی ایسی سنت نہیں ہے کہ جس کو اختیار کرنے میں دنیا کا کوئی جو ہے نا دشمن ہمارے نفس کے سوا رکاوٹ نہیں ہے، اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں اور باقی چیزیں بھی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق بنائیں۔ یہ تو تھی رمضان کے حوالے سے باتیں۔ اب میں سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔